بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. قابل صد احترام محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب، محترم سعید صاحب، محمد الدین صاحب فاروقی، محترم عبدالباسط صاحب، محمد مستقیم صاحب، میرے دوست سلیمان شاہین صاحب اور معزز علماء کرام. آج میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں نے جو نام مکمل لیے ہیں یہ اپنے آپ کو استحضار کے لیے کیے کہ بہت بڑے لوگ میرے پیچھے بیٹھے ہیں، اور سوائے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے کو اپنی بات رکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور میں اس امید پہ آپ سب کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین ایک طرف ہے، اور ایک طرف ہے کہ سبق سناتے رہنا ضروری ہے، تاکہ دو چیزیں ہوتی ہے. یصلح لکم قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. آج میرا جو موضوع ہے وہ بدلتا تعلیمی نظام ہے، اور عام طور سے ونڈوز اور کھڑکیاں ہیں. ہم اپنی کھڑکیوں سے انگلش کے میدان کے لوگ دیکھتے ہیں تو ہم ان کی تعریف کرتے، دیکھو ان کا کتنا تعلیم یافتہ نظام ہے، اور کنوینٹ کے پڑھنے والے بچے اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں. کنوینٹ والے اپنی ونڈوز سے ہم کو دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ مدرسے کے طلبہ میں کیا ادب ہوتا ہے، کیا سلیقہ ہوتا ہے، کتنا رسپیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ. تو ہر ایک اپنے اپنے ونڈوز سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور ان کے اپنے اوپینین سے اپنی رائے قائم ہوتی ہے. جیسے میں پہلے تو میں اپنے آپ کے سامنے میں وہ تعلیمی نظام رکھ دوں جو اس وقت 2005 کے بعد جب موبائل آیا. یہ موبائل تو پہلے سے آیا، لیکن 2005 کے بعد نیٹ کی کنیکشن بڑھا اور موبائل میں اینڈرائڈ نے انٹری لی. انٹری لینے کے بعد اس کے بعد لوگوں کو اس نے اپنے طرف مصروف کرنے میں بہت اثر رکھا، اور اس نے مصروف کیا اپنے طرف لوگوں کو. اور تعلیم میں پہلے کا نظام جو تھا کہ سامنے استاد ہوتا تھا، وہ سکھاتا تھا، طلبہ سیکھتے تھے، اور ایک رسپیکٹ ہوتا تھا، ایک ادب ہوتا تھا، ایک پروٹوکول ہوتا تھا، اصول ہوتا تھا، نظام ہوتا تھا جس کے تحت تعلیم اور تعلم کا نظام جاری ہوتا تھا. لیکن ادھر دنیا بدلی، اور دنیا بدلنے کے ساتھ تعلیم کے نظام میں بھی بہت اپڈیشنز اور بہت ترقی سمجھی گئی اور پیش کی گئی. دنیا کے اہم تعلیمی نظام میں ایک امریکن تعلیمی نظام ہے جس کو ہم USA کہتے ہیں. اس میں پورے مرکز جو ہے تعلیم کا وہ طالب علم کو بنایا گیا ہے. استاد وہاں پہ صرف رہنما ہوتا ہے، طلبہ کو سوال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اپنی رائے دینے کی آزادی ہوتے ہیں. رشتہ زیادہ دوستانہ اور غیر رسمی ہوتا ہے. یہ جملہ جو استعمال کیا گیا ہے، رشتہ زیادہ دوستانہ اور غیر رسمی ہوتا ہے. اسی بنیاد پہ امریکہ اپنے خبروں کو چھپاتا ہے اور بلیک آؤٹ کرتا ہے. کئی مرتبہ طالب علم اپنے گھر سے گن لے کر آتا ہے اور وہ اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے، اور کئی لوگ اس میں مر جاتے ہیں. لیکن امریکن میڈیا اس میں بہت کنٹرول رکھنے میں کامیاب ہے. وہ اس کو باہر نہیں لاتا، لیکن بہرحال اس کی نظریں خبریں بہت حد تک باہر آتی ہے. ڈپریشن اور فرسٹریشن میں ڈوبا ہوا سسٹم ہے. خود پیرنٹس بھی ڈپریشن کا شکار ہے، اساتذہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ 70% طلبہ ایسے ہیں USA میں جن کے بچوں کو معلوم نہیں ان کے والد کون ہیں. برطانوی نظام UK کا نظام ہے. ڈسپلن اور تحقیق پر زور ہے. استاذ باوقار شخصیت کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. ادب کے ساتھ سوال کرنے والے نظام کو پیش کیا جاتا ہے. رشتہ متوازن ہے، بہت دوستانہ ہے، نہ بہت سخت ہے. ایسا ہے کہ فارمل جس کو کہتے ہیں کہ پیسہ لے کر وہ استاذ آتا ہے، وہ اپنی تعلیم دیتا ہے، اور وہ ایک اس کو پڑھا کر جانے کا نظام طے کرنا ہے. وہ آتا ہے، اپنا علم انڈیلتا ہے یا دیتا ہے، تعلیم میں اس کو لیتا ہے. کوئی بہت کمیونیکیشن نہیں بنتا، لیکن جس کا بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے، جس کا نہیں بنتا وہ نہیں بنتا. طالب علم کے انیشیٹو یا طالب علم کے قدم بڑھانے پہ نظام بنتا ہے، نہیں بڑھانے پہ نہیں بنتا ہے. تیسرا ہے چینی تعلیمی نظام. چائنا اس وقت پورے سسٹم پہ حاوی ہو گیا اور کہاں تک اس نے چلا گیا. تو چینی تعلیمی نظام میں یہ ہے کہ استاذ کو بلند مقام دیا گیا، طلبہ زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، یادداشت اور محنت پر زور، سوال کم، رشتہ زیادہ رسمی اور احترام پر مبنی ہوتا ہے. میتھس اور سائنس کو ان کے پاس بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ٹیکنالوجیز کی دنیا میں چائنا نے کہیں نہ کہیں آج امریکہ کو ٹکر دے کر رکھی ہے. ان کے پاس بنیادی اعتبار سے تعلیمی نظام میں یہ ہے کہ ابتدا میں تعلیم میں کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا. شروع میں آ کر بچوں کو گھر کے کام سکھائے جاتے ہیں.
ان کو کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے, جھاڑو دینا سکھایا جاتا ہے, ان کو پورے کام شروع میں سکھائے جاتے ہیں, اسپورٹس کی طرف لایا جاتا ہے. جب وہ شعور کے درجے تک پہنچتے ہیں 7ویں 8ویں میں, تو اس کے بعد ان کو تعلیم و تربیت کی طرف تعلیم کی طرف لایا جاتا ہے. تربیت کے نظام سے پہلے گزارا جاتا ہے, اس کے بعد تعلیم کی طرف لایا جاتا ہے. اس کے بعد فرانسیسی نظام, مرکزی حکومت کی کنٹرول میں سخت نصاب ہے. استاذ آتھورائزڈ ہوتا ہے, طلبہ اصولوں کی پابند ہوتے ہیں. رشتہ زیادہ رسمی اور تنقید کی گنجائش کم ہے. یہاں پہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں. استاذ کا نومینیشن رکھا گیا فرانسیسی سسٹم میں, تو استاذ ایسا حاوی ہوتا ہے کہ وہ سسٹم پہ پورا گریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال وہ ایک نظام ہے. جرمنی نظام, جرمنی بہت بڑی تعلیمی نظام کا ایک مرکز سمجھا جاتا ہے. جرمن لینگویج اب انڈیا تک اس کی اہمیت ہے. یہاں پہ بھی کئی لوگ جرمن لینگویج سیکھتے ہیں. عملی تعلیمی طور پر ہنر اور ٹریننگ کی طرف ان لوگ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. استاذ ہنر سکھانے والا رہبر ہوتا ہے. رشتہ پریکٹیکل اور طلبہ استاذ کو رہنما اور ٹرینر کے طور پہ مانتے ہیں. استاذ روز آتا ہے, ٹریننگ دیتا ہے. ایز اے ٹرینر وہ اس کو دیکھتے ہیں, ٹریننگ اس سے لیتے ہیں. ایک رشتہ اس میں مضبوط جڑتا ہے, کمیونیکیشن اچھا ہوتا ہے, آپس کا دوسرا رشتہ ان کا مضبوط ہوتا ہے. جاپانی تعلیمی نظام, اجتماعی نظام, نظم و ضبط اور سخت محنت پر زور ہے. محنت بہت کروائی جاتی ہے. صبح سے شام تک محنت کرنے والی قوم ہے. یہ ہیروشیما ناگاساکی کے بعد واپس کم بیک کرنے والی دنیا میں بہت کم قومیں ہیں جو زمین کی تہوں سے اٹھ کر آسمان کی بلندی تک پہنچے. جاپانی قوم اس قوم میں آتی ہیں جنہوں نے ابتدائی سے لے کر انتہا تک پوری قوم اتنی محنت کرتی کہ 90% قوم صبح سے شام تک اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے. آج پورے ایشیا پہ ان کا اثر ہے. استاذ کو مربی اور روحانی رہنما مانا جاتا ہے. رشتہ رسمی مگر محبت احترام پر مبنی ہے. اس کے بعد فن لینڈ پر ایک نظام ہے, دنیا کا سب سے کامیاب تعلیمی نظام سمجھا جاتا ہے, سب سے مہنگا تعلیمی نظام سمجھا جاتا ہے. طلبہ پر امتحان کا دباؤ کم, عملی طور پر سیکھنے پہ زور, استاذ دوست پلس رہنما, شاگرد آزادی اور اعتماد کے ساتھ سیکھنے والا. رشتہ زیادہ دوستانہ اور فلاحی, سوشل لیول پہ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. ہندوستانی تعلیمی نظام جو ہے وہ ملا جلا ہے. ہندوستانی تعلیمی نظام جو ہے برطانوی ورثہ ہے اور مقامی روایات ہے. استاذ کا احترام بھی ہے, لیکن شہروں میں دوستانہ انداز بڑا ہے. رشتہ مختلف علاقوں میں کہیں سخت ہے کہیں نرم ہے. ریاستی سطح کی چیزیں بہت یہاں پہ اثر انداز ہے. کیرلا میں لینگویج کا بہت زیادہ اثر ہے, تمل ناڈو میں لینگویج کا زیادہ اثر ہے, کرناٹک میں لینگویج کا زیادہ اثر ہے, کنڑ لینگویج, ملیالم لینگویج, تمل لینگویجز کے اثر کی بنیاد پہ وہاں پہ بہت سی چیزیں مختلف کرتی ہیں. جنوبی ہند میں عام طور سے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہے.